بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ میں جہاں زیب حمید آپ کے ساتھ مخاطب ہے. ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی. اور نعیم صاحب کیسے ہیں آپ آج؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی. نعیم صاحب یہ بتائیے کہ پاکستانی معاشرے میں بچے جو ہیں وہ شدت پسندی کے بیانیے سے بھی کافی متاثر ہیں. تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ لکھا، کچھ پہلے دیکھتے کس طرح سے آپ اس کو، اور کیا اس میں کوئی کام کیا آپ نے اس میں؟ یہ میرا خاص موضوع ہے جی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستانی معاشرے میں بلکہ دنیا بھر کے لٹریچر میں، بچوں کے لٹریچر میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ان کو کسی نہ کسی پہلو سے، چاہے وہ مذہبی شدت پسندی ہو، نسلی شدت پسندی ہو، یا اور بھی دنیا کے جو پرابلمز ہیں اس میں شدت پسندی کا عنصر ہوتا ہے. لیکن پاکستانی معاشرے میں مذہبی عنصر اس میں بہت زیادہ ہے. یعنی کہ بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے جہاد کے سلسلے میں، ان کو اپنے عقائد میں شدت پسند ہونے میں، ان کو ایمان کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہر ایک نے سنا ہوگا کہ وہ جاتے ہیں، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے بت توڑے. اب بت توڑنے کو اگر ہم بچوں کے سامنے اس طرح سے بیان کیا جائے کہ مسلمان کا کام ہی ہے بت توڑنا، پیغمبر نے بت توڑے، تو آج کا بچہ اس سے کیا انسپریشن لے گا؟ جو خود بھی توڑنا چاہے گا، خود توڑنا چاہے گا. وہ کسی بھی مندر میں کسی بھی دوسرے کے عقیدے کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس میں ڈسٹرکشن کرے گا، اور اس کو وہ نبی کے اسوہ حسنہ میں لے جائے گا. فتح مکہ میں آپ نے بت توڑے، تو کہ آج ہم دوسروں کے بت توڑنا شروع کر دیں گے؟ ایسا تو ہوا بھی نا. ایسا ہوا بھی ہے. تو یہ اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کو کیسے بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ اس دور میں کی بات ہے، اور یہ ایک پیغمبر کا منصب ہے، رسول کا منصب ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ تو ایک قانون پورا ہے تمام حجت کا، اس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. آج میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، جی لیکن ہماری جوریڈکشن سے باہر ہوگا. اس بات کا ان کو فہم دلانا. بالکل. لیکن یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ میرے خیال سے صرف پاکستانی معاشرے میں نہیں، دوسری جگہوں پہ بھی ہے کہ جو مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس بنے ہوئے ہیں، فرقے ہیں، یا جو بھی ان کی جو تعلیمات کا یہ حصہ ہے کافی حد تک. جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ علمی سطح پر تو استاد محترم ہیں، میرے ساتھی ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کر رہا ہے، میں نے بھی کچھ لکھا ہے. لیکن بڑوں کی بات ہو یا بچوں کی بات ہو، ان کو ادب کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، دلچسپ انداز سے، آسان الفاظ میں، کوئی علمی مشکلات میں ڈالے بغیر ان کو عام زندگی کے حوالے سے بتایا جائے کہ یہ کام اب ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی تقاضا ہے دین کا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ادب کی بات کی، تو آپ کے خیال سے صرف بچوں پہ نہیں بلکہ دوسروں پہ اس کا کیا اثر ہے دنیا میں؟ جتنی بھی دنیا کی تحریکیں جنم لی ہیں اصلاح کی، جب تک اس کے پیچھے ادب میں لٹریچر نہیں رہا وہ کامیاب نہیں ہو سکے. رینیسنس ہے، آپ اس کے پیچھے دیکھیں، وہ سارا لٹریچر ہے جس نے اسے کامیاب کیا ہے. لوگوں کو جمہوریت ہے، رواداری ہے، اس کے پیچھے بہت لٹریچر ہے. روسی لٹریچر، اس میں انگریزی لٹریچر، اس میں فرینچ لٹریچر، اس میں سارا پیچھے موجود رہا ہے. اس نے اس کو بیک کیا ہے، اس نے عوام کی ذہن سازی کی ہے. تو ہمارے معاشرے میں تو بہت لٹریچر پایا جاتا ہے، ہم تو لکھنے والے بھی بہت ہیں، اور تو اس کا کیا کوئی اثر نہیں ہے ہمیں؟ وہ علمی تحریک سے گزرے ہیں، انہوں نے چرچ کی حکومت کو ختم کیا ہے اور اس کی جگہ پر جمہوریت کو لائے ہیں. ہم نے نہیں کیا سکتا. ہم تو اس کے بالکل الٹ سے چل رہے ہیں. ہم تو اس کو دوبارہ اسی دور کو ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہے، اور اسلام جو ہے وہ سیاست مدد لے رہے ہیں اس میں. یہ اب ہم دوسرے گوشے میں چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اس میں ضرورت ہے لوگوں کو ان کی ذہن سازی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کو علمی لحاظ سے ان کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کی لٹریچر کے ذریعے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کو ذرا جاری رکھتے ہیں. آپ ایک سیکوینس میں اپنی ہسٹری بتا رہے تھے کام کے حوالے سے، تو ہم آنکھ مچولی تک پہنچے تھے. جی، اس کے بعد آنکھ مچولی جو ہے وہ جب 9/11 کی آپ کو بات میں نے بتایا کہ وہ معاملہ ڈراپ ہو گیا، اور پھر میں نے جب میرا گھر بھی بک گیا اور میرے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا، تو پھر میں نے اس کو بیچ دیا.
اور پھر میں دوبارہ تدریس میں چلا گیا اور میں پھر کالجز میں تدریس میں نے شروع کر دی. اس دوران میں المورد سے بھی وابستہ ہو گیا اور دوبارہ سے باقاعدہ جاب اب میری ایز اے جاب. لیکن آپ نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ غامدی صاحب نے کہا تھا آ جاؤ المورد میں آ جاؤ یہاں پہ کام سٹارٹ کر دو, اس کے بعد آپ پھر چھوڑ گئے تھے کسی وقت؟ میں المورد سے بطور ایک جاب کے کبھی متعلق نہیں رہا تھا اس سے پہلے. اچھا. اور المورد میں ہم جاتے تھے, کام کرتے تھے, اس سے تو کبھی میرا تعلق نہیں ٹوٹا. لیکن بطور یہاں پر ایک ملازمت میں نے تب اختیار کی. اچھا. یہ کوئی 2004-05 کی بات ہو. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں المورد میں اکھاڑ پچھاڑ اور مسائل جنم لیتے رہے, تو پھر ایسی صورتحال ہوئی کہ مجھے اپنی معاش کے لیے پھر باہر جانا پڑا. اچھا. اور پھر میں نے کالجز میں اور پھر اپنا ایک کالج بھی بنایا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر, اور اسی دوران اس کالج میں بھی میری کیونکہ ہمارا کالج ایک پروگریسو بھی ان پروگریس تھا تو کامیاب تھا, لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں مجھے ملتے تھے کہ میرا اس سے گزر بسر ہوتا. تو پھر مجھے اس دوران میں دنیا ٹی وی میں چلا گیا, میں میڈیا میں چلا گیا. اچھا. میں جیو کی طرف چلا گیا. تو یہ آپ کی انٹری تھی میڈیا میں؟ ہاں. تو میڈیا میں آپ نے کس قسم کا کام کیا وہاں پر؟ میڈیا میں جب میں دنیا ٹی وی میں گیا تو غامدی صاحب کا ہی ایک سیل تھا, وہاں پر میں ریسرچ میں تھا. اچھا. جو ہم اس پروگرام کو کرنے میں معاونت میں کرتا تھا. اور اس کے بعد میں جیو ٹی وی میں چلا گیا. جیو ٹی وی میں کوائٹ ڈفرینٹ نوعیت کا پروگرام تھا. وہاں پر ہم نے ایک مشہور پروگرام اس کے ہم آغاز کرنے والوں میں سے خبرناک. اب آپ کہتے ہیں خبرناک تو ایک بڑا ہی مزاحیہ پروگرام تھا, اس کے تم میں کیا کرتے تھے؟ تو خبرناک کا ایک جو سیریس کنٹینٹ ہوتا تھا وہ میں لکھتا تھا, اور اس کے جو مختلف آئیڈیاز ہوتے تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, سجیسٹ کرتا تھا. تو وہ ایک چلتا رہا, جب چلتا رہا. اور اس کے بعد میں اب بھی جیو کے ساتھ وابستہ ہوں. ایک ان کی کریٹیو رائٹنگ ہے, اس میں کنسلٹنسی دیتا ہوں. یعنی کہ میں باقاعدہ جاب تو نہیں کرتا, میں ان کو کنسلٹنسی دیتا ہوں. اچھا. رائٹنگ ان کی رائٹنگ میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں ان کی جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں. اچھا. تو اس کے بعد پھر آپ المورد سے کس طرح سے متعلق ہوئے؟ جیسے کہ میں نے عرض کی کہ جیو کے ساتھ میرا تعلق کوئی فل وقت ملازمت کا نہیں ہے, ایک کنسلٹنسی کا تھا. تو اسی دوران جب میں تدریس کر رہا تھا کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو وہاں پر مجھے المورد کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ میں یہاں پر بچوں کے ڈیسک کو سنبھال لوں. اچھا. اور اس کا سارا لٹریچر لکھوں. تو پھر میں نے یہاں پر 5 سال اور اس سے کچھ کم و بیش بہت ساری بکس لکھی ہیں. اور سیرت کا وہ جو میرا بہت پیشن تھا کہ میں سیرت پر لکھوں, وہ پھر میں نے مکمل کیا وہاں پر. اور مکمل کرنے کے بعد میں پھر GCIL سے متعلق ہو گیا. اور یہاں پہ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں؟ یہاں پر میں جیسے کہ آپ نے میرے تعارف میں بتایا کہ میں اسکرپٹ رائٹنگ کرتا ہوں, میں ایڈیٹر ہوں. وہ جو اشراق آڈیو ہے اس کی ایڈیٹنگ بھی میرے ذمہ ہے. اشراق آڈیو کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے, کیونکہ وہ پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک رسالہ تھا, اب کیا اس میں کیا کام کریں؟ یہ حسن الیاس صاحب اور ان کے یہاں پر جو معاونین ہیں اور ان کے کام کرنے والے دوست ہیں, یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ اب وہ دور ہے کہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں, اور کیا ہی اچھا ہو کہ جو مصنف ہیں وہ خود اپنے مضمون کو پڑھے. صحیح ہے. تو وہ میری خوش قسمتی کہہ لیں کہ جب میں یہاں پر سوئچ اوور ہوا ہوں المورد لاہور سے, تو یہ پروجیکٹ لانچ ہو گیا. اچھا. اور اس میں پھر ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ میں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جو بہت ایک دوسری داستان ہے جو سنانے کے قابل ہے آپ کو, کہ میں نے مولانا امین احسن اصلاحی کی سونے لکھنی شروع کر دی. اچھا. تو وہ آپ چاہے پوچھیں یا نہ پوچھیں میں بتائیں کیونکہ وہ بہت بڑا اعزاز ہے. جی. کہ جب میں المورد سے متعلق ہوا تو مولانا امین احسن اصلاحی سے بھی ملاقات کا ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے. تو وہ متعلق ہو گیا, تو ہم اپنے دوست کے ساتھ محمد احسن تہامی صاحب کے ساتھ ہم پرسنلی مولانا امین احسن اصلاحی سے ملتے تھے. اچھا. ہفتے میں ایک بار. اچھا. وہ کئی سال سلسلہ جاری رہا. اس دوران انہوں نے خود اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ نعیم اگر چاہے تو میری بایوگرافی لکھ سکتا. اچھا. ویری گڈ. تو میں تو حیران رہ گیا جب انہوں نے یہ کیا, کتنا بڑا اعزاز مجھے حاصل ہونا تھا. تو وہ پھر انہوں نے اس کی ریکارڈنگز بھی کروائیں خاص اس مقصد کے. اچھا. تو کچھ مواد ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل. انہوں نے کہا کہ یہ بچپن کے واقعات تو میں نے کسی کو نہیں بتائے ہوئے, تو وہ بچپن کے سارے واقعات انہوں نے ریکارڈ کروائے.
اور وہ پھر یہ پروجیکٹ بوجو پورا نہیں ہو سکا المعرض کی سطح پر، تو پھر میں نے یہاں پر آ کر اس کو شروع کیا ہے اور یہ جاری ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ جی، وہ زبردست ہے، اللہ برکت ڈالے سب کام میں۔ جی نعیم صاحب، یہ تو ہوگی آپ کی اپنے کیریئر کی پوری داستان، اور بہت ہم نے انجوائے بھی کی۔ یہاں پہ ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت تو ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں آئیں گے اور کچھ اور سوال جواب ان سے کریں گے۔ بہت شکریہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔